السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما سکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے. کل جو آیت نمبر 2 ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس کا آخری ٹکڑا تھوڑا سا باقی تھا، پہلے اسے دیکھ لیتے پھر انشاءاللہ آیت نمبر 3 کو ہم آئیں گے. اللہ نے فرمایا اس کا آخری جملہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اس قوم کی دشمنی جس نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، تمہیں وہ دشمنی اس بات پر نہ ابھارے ان تعتدوا کہ تم کیا کرو، ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اعتدال سے آگے بڑھ کر ظلم کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف دشمن نہیں کہا بلکہ وہ دشمن جس نے کیا کیا ہے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، جس نے روکا ہے تم کو مسجد حرام جانے سے. اس طرح کا دشمن ہے وہ، مگر اس کے باوجود ان دشمن کے ساتھ تم جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ کرو. پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. دیکھو تعاون کرو ایک دوسرے میں بر اور تقویٰ میں. دو الفاظ قرآن مجید نے یہاں استعمال کیے ہیں، بر اور تقویٰ. مسلمانوں کا دستور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ نیکی میں مدد، برائی میں تعاون نہیں. یہ مسلمانوں کا دستور ہے. اور یہ جو نیکی میں مدد اور برائی میں تعاون نہیں ہوگا، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے گا کہ مسلمان ہے خدا ترسی، نیک ترسی، نیک کاموں میں چاہے وہ کوئی بھی کرے، کفر عبادت، مسلمان اس کی مدد کرے گا. یہ اسلامی اجتماعی نظام کی روح. قرآن مجید نے صرف تعاون نہیں کہا بلکہ یہ کہا تعاونوا علی البر والتقویٰ. مدد کرو، تعاون کرو ایک دوسرے کا، سپورٹ کرو ایک دوسرے کو. کس میں؟ بر اور تقویٰ میں. بر یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، ہماری زبان بولنے والا ہے، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو ہم مدد کریں. یہ بر اور تقویٰ نہیں ہے، یہ اس کے خلاف والی بات ہے. اگر مسلمان ہی ہے پھر بھی غلط کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ روکو، یہی اس کے لیے بہت بڑی مدد ہے. یہ اس کے لیے مدد ہے. یہ نہیں کہ صرف ہمارا آدمی ہے جو چاہے وہ کر لے. قدیم جاہلیت اور جدید جاہلیت کا فلسفہ یہی ہے. یہ فلسفہ ہے ان لوگوں کا آج کے زمانے میں. کچھ بھی ہو ہمارا اپنا آدمی ہے، ہم کو مدد کرنی چاہیے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے. تم وہ قوم ہو جو نظام عدل و قسط کو خام کرنے کے لیے دنیا میں اٹھائے گئے ہو، عدل کے علمبردار بن کے تم اٹھائے گئے ہو. اگر تم سے خود مستقل ہو جاتے ہو تھوڑی سی بات پر، اگر تم بھی انصاف کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہو، راستے سے بدل دیتے ہو، تو پھر اور کون کام کرے گا اس کام کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گویا آپ یوں سمجھے گا اصول دیا اور مسلمانوں کو بتایا. بر اور تقویٰ، بر نیکی، ایسا کام جس سے انسان کو سکون ہو. دیکھیے دو الفاظ ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایک بر ہے اور ایک بحر ہے. بحر کشتی سمندر میں جب انسان جاتا ہے تو کشتی ہچکوڑے لیتی رہتی ہے، انسان کو کچھ بے قراری سی رہتی ہے. حالانکہ سفر بالکل آرام دہ ہی ہوگا پانی کے جہاز میں، کشتی میں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ ہمیشہ ہچکوڑے لیتی رہتی ہے، اسے سکون، ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی زمین پر پیر رکھا، بر پر پیر رکھا زمین پر، تو اسے ایک قسم کا سکون آ جاتا. پیروں تلے زمین ہے، ٹھوس کوئی چیز ہے. یہ جو سکون آتا ہے نا، یہی بر ہے. بر تو نیکی کے کاموں سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور تقویٰ کے کاموں سے
اللہ خوش ہوتا ہے. یہ دونوں الفاظ ایک جگہ قرآن مجید لے کر لا کر اس مفہوم کو بتاتا ہے. لفظ تقویٰ فرائض کی ادائیگی، لفظ بر حقوق کی ادائیگی کے لیے قرآن میں آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بر کی جو ضد ہے وہ اسم ہے، گناہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث اس پر منقول ہے. ایک دو احادیث سن لیجیے گا. بر صرف اچھے اخلاق کا نام ہے، جبکہ اسم وہ ہے جس کی تمہارے دل میں کھٹک ہو اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس پر مبتلا ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ بیماری، یہ خرابی اس کے اندر ہے. اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ میری حرکت، میرا کام لوگوں کو پتا نہیں ہو، تو یہ اسم گناہ ہے. پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں بر وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو اور تیرا دل لگ جائے، اور اسم وہ ہے جس کی کھٹک تیرے جی میں رہے، اگرچہ لوگ کتنے ہی تجھے فتوے کیوں نہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کوئی کیا غلطی نہیں کیا، فلاں کیا ٹھیک ٹھاک ہے، مگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اسم ہے. تو گویا یہ دو احادیث سے پتا چلا کہ بر کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے، اخلاق و معاملات میں حسن کاری، اس کا نام جو ہے بر ہے. یہاں اللہ نے فرمایا بر میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو. کیسے مدد کریں گے؟ بھائی ایک آدمی ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے، مسجد نہیں ہے، مسجد بنا دو. یہ ایک آدمی ہے جو اللہ کے حدود کو توڑنا نہیں چاہتا، مجبور ہو گیا ہے، سود میں پھنسا ہوا ہے، اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، وہ بچنا چاہتا ہے لیکن کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اس کی مدد کیجیے. یہ تقویٰ ہے، تقویٰ میں مدد کر رہے ہیں. وہ متقی بن کر رہنا چاہتا ہے، اللہ کے حدود کو توڑنے سے بچنا چاہتا ہے. اسی طرح سے بر کئی سارے معاملے، مثلا فیکٹری بنوا دی آپ نے، لوگوں کو کام مل گیا، اس سے ان کی روزی روٹی چلنے لگی، ان کا گھر حلال کمائی ملنے لگی ان کو. کسی کام کے لیے آپ نے سفارش کروا دی، اس سے اس کی روزی روٹی چل گئی. یہ سارے کام بر میں جو ہے وہ مدد کرنے کے ہیں. اسی طرح سے گناہ، اس میں تم کسی کی مدد نہ کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک جملہ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جا کر پہنچ جاتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ عدالت کی کھٹیرے سے نکل کر پھانسی کے تختے تک چڑھ جا سکتا ہے. دنیا کی عدالت اسے کوئی جرم نہیں کہہ سکتی ہے، بھائی اس نے ایک جملہ کہا، اس میں اس کی غلطی کیا ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ عورت بے پردہ نکلی، عورت کو کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ سمجھے گی میں نے کیا کیا، میرا اپنا حق ہے، میں نے اسے استعمال کیا. لیکن اس ایک عورت کے بے پردہ آ جانے کی وجہ سے 4 لوگ فتنے کا شکار ہو گئے، فتنے کا شکار ہو گئے. دنیا کی عدالت کہہ سکتی کہ بھائی اس کا حق تھا اس عورت کا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عورت جو ہے ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی کہ تیری وجہ سے 4 لوگ جو فتنے کا باعث بن گئے. اور وہ بھی ایسا فتنہ، قتل میں معافی ہے، زنا میں معافی نہیں، پتھر مار کے ختم کر دیا جائے گا. ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایک تقریر کر دیتے، ہزاروں لوگ مارے جاتے. ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے ملکوں میں، ہوتا ہے جہاں اسلام نافذ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی وہ چھوٹ جائیں گے ہم؟ اللہ جہنم میں غوطے لگوائے گا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ بر، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، غلط کاموں میں، برے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد تم مت کرو. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے باپ کے قاتل کو معاف کرنے کا حق دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو تمہارے باپ کا قاتل اسے معاف کر سکتے ہو تم. آپ کیا سمجھتے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا، وہ کرے گا، مگر یہ معاملات میں اونچ نیچ اللہ معاف نہیں کرے گا اسے. اللہ اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اپنے معاملات کو صاف نہ کر لے. یہ وہ معاملات ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حقوق العباد معاملات موڑ دیتے ہیں دین کو، بالوں کو نہیں، تمہارے دین کو موڑ دیتے ہیں. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے پتہ نہیں کیا کیا سارے کام، حشر کے میدان میں کوئی آئے گا بلیک میل کرے گا، سب لے کر چلا جائے گا. فلاں وقت میں آپ نے یہ کہا، فلاں وقت میں آپ نے یہ کیا، فلاں وقت میں میرے اوپر ظلم کیا، حق مار دیا. ہم کچھ کر نہیں سکتے. اللہ یقیناً غفور رحیم ہے، مگر بندہ بدماش ہے تو اللہ کیا کرے؟ اللہ کیا کرے؟ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے گا. تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دیکھو، اسم اور عدوان میں، گناہ میں اور عدوان میں، ظلم کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو.
ظاہر بات ہے تمام عمدہ اخلاق کی جڑ خوف خدا ہے. خوف خدا ہے. اگر انسان کے خوف یا ڈر ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا یہ فعل اللہ کے ہاں مجھے اس بارے میں جواب دہ ہوگا، اللہ پوچھے گا مجھ سے، میں کیا جواب دوں گا اس کا. جب تک یہ خوف خدا انسان کے اندر ہے کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے، انسان گناہ نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا، غلط کاموں میں تعاون نہیں دے گا. بدقسمتی سے یہ جو تقویٰ کا جو تصور ہے، یہ بھی ہمارے پاس بڑا مسخ شدہ تصور ہے. قرآن ایک اور تصویر رکھتا ہے ہمارے سامنے. ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک تصویر بنا رکھی ہے جو بالکل قرآن کے عین مخالف والی بات ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یا تو متقی بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں، یا کم از کم میں تو ہو نہیں سکتا. ہم نے خود تو فیصلہ کر لیا بھائی متقی بننا یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے گا. یہ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی آپ کو 100% متقی نہ ملے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہے نہیں. کوئی 50% ہو سکتا ہے، کوئی 60% ہو سکتا ہے. ہم اس کو وہ نمبر تو دیں نا، ہم وہ نمبر دیں. اگر کوئی آدمی 40% برا ہے تو باقی 60% اللہ کے در نے اسے روکے رکھا ہے نا، روکے رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارا وہ انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ایک غلطی، ایک عمل، ہم اس کے سارے تفریح جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. مولانا اللہ یار خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی ان کے ساتھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ بھائی فلاں بڑے صاحب وہ چودھری صاحب ہے، ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فوراً اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اور کہا کہ بھائی بڑا نیک آدمی تھا. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم نے اسے کسی نیکی کا کام کرتے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے. تو مولانا نے جواب دیا کہ بھائی میرا اور تمہارا نیکی کا تصور ذرا الگ ہے. آدمی کے پاس وسائل ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مگر پھر بھی اس نے کوئی غلط کام نہ کیا تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ اس کے پاس وسائل تھے، قدرت تھی، مگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو یہ جو تصور ہے انسان کے اندر، اگر 80% بھی برائی ہے تو مانیں کہ 20% اس کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر تقویٰ کا وہ تصور وجود ہے. ہاں اب آدمی محنت کرے اس تقویٰ کو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر تقویٰ کا ہے ہی نہیں. قرآن خود کہتا ہے فالہما فجورا و تقویٰ، ہم نے اس کے اندر فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے. دونوں چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو نہیں بھیجتا نا. یہ اور بات ہے کہ فرعون نے اس کو استعمال نہیں کیا، چھوڑ دیا. اگر اسے استعمال کرتا، اگر اسے بڑھاتا تو بات کچھ اور ہوتی. بہرحال اللہ کو پتا تھا کہ یہ مر جائے گا مگر اسلام لا کر نہیں دے گا. تو یہ جو تقویٰ کا جو تصور ہے، اچھا یہ جو مسخ شدہ تصور ہے، یہ جو جسے ہم نے مشکل سے بنا رکھا ہے نا، یہ بناتا کون ہے؟ آپ اس پر بھی غور کیجیے گا. اسے بناتے دو لوگ ہیں. یہ ایک ماں باپ بناتے ہیں. بچے کے لیے ماں سے نیک اور جھوٹ نہ بولنے والی عورت کوئی نہیں ہوتی، اور باپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوتا. چھوٹے بچے کے لیے وہ اپنے باپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے، بڑا پہلوان قسم کا آدمی سمجھتا ہے، اور اپنی ماں کو وہ ماں میری کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، حالانکہ دن میں 1000 بار جھوٹ بولے گی، لیکن پھر بھی جو اپنی ماں کے تعلق سے یقین ہوگا اسے. اب وہ اسے تصور دے دے. کہانی سناتے ہیں بچپن میں. کیا کہانی سناتے ہیں؟ ایک بچہ تھا، جنگل میں جالت تھا، گنگا جی ایسا روتے ہوئے جا رہا ہے، اچانک ایک وہ کٹیا دکھی، جھونپڑی دکھی، وہ اندر گیا. اندر بڑی سے داڑھی والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بالکل کپڑے اس کے کم ہے، وہ جل رہا ہے، وہ اڑنے والا مسلح ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کدھر ہے. اب انہوں نے اسے ایک آم دیا، وہ آم لے کے کھا. کہانی چلتی وہ ایسے. جو تصور بنا ہے ولی اللہ کا اس کے پاس میں، وہ یہ کہ وہ بہت دور شہر سے جنگل میں رہتا ہے اور اس کے پاس پورے کپڑے نہیں ہوتے، اور یہ تصور بندہ PhD بن کے ڈاکٹر بن جاتا، مگر راستے میں کسی ننگے آدمی کو دیکھا نا، ڈر جاتا، امی بولے نا ولی اللہ انہوں چھنو بول کے ڈر جاتا. اور باقی رہی صحیح کسر میرے جیسے مولوی ختم کر دیتے، یا تم بن ہی نہیں سکتے متقی. وہ تو بڑا مشکل کام ہے، وہ تو بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ آپ ذرا غور کر کر دیکھیے گا، بدری صحابی ہے، واقعہ عشق میں ان کا حصہ رہا، 80 کوڑے پڑے، پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے. بھائی تو سوچے تو صحیح نا، 80 کوڑے کھا کے بندہ پھر بھی صحابی ہے، پھر بھی جنت کا مستحق ہے.
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے، بندہ آیا نماز چھوڑ کے چلا گیا گھر، چلا گیا. ارے اتنی ساری ہم دن بھر کام کر کے آتے، یہ نماز عشاء کی شروع کرتے، بقرہ پڑھتے، پھر آل عمران، پھر نساء، کون کر کے پڑے گا ان کے پیچھے؟ چلے گئے گھر واپس، نماز توڑی اور چلے گئے، نماز پڑھی چلے گئے، پھر بھی صحابی رسول. یہ جو تقویٰ کا جو تصور ہے اسے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. تو بہرحال اللہ نے یہاں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. دیکھو اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے. یہ اس کا بڑا کرم، اس کی رحمت، یہ اس نے تم کو ایک بڑا مقام دیا ہے. اگر تم نے اس کے معاہدوں کو توڑا، وہ جو میثاق تم نے باندھا ہے، اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہوا تو یاد رکھنا اس سے زیادہ بڑی سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ پہلی بات وہ یہ کہ یہ مت دیکھو کہ دوسروں نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. پہلی بات ہے جو اس آیت میں ملتی ہے. دوسری بات، فسق فجور کرنے والا مسلم ہی کیوں نہ ہو، تعاون نہ کرے، اسے تعاون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر مسلمان بھی غلط کام کرتا ہے، ہاں ہم روکیں گے، یہ تعاون ہوگا. چور چوری نہیں کر سکتا صاحب جب تک کہ کسی نہ کسی کا تعاون نہ ہو، اور یہ تعاون اسلام میں حرام، غلط تعاون ہے. یہ دوسری بات ہے جو اس آیت میں ملتی ہے. پھر تیسری بات، یہ یورپ کی ایجاد ہے کہ علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر تعاون دیں گے. یورپین ہے، امریکن ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، ہم اسے تعاون دیں گے، باقی جائے. وہ بیماری آج ہمارے اندر آ گئی. سعودی والوں کی مدد کرے گا، ایرانی والوں، وہ عراقی کے لیے، مصریوں کے لیے. یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم نے غیروں سے لیا ہوا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تعاون کی بنیاد بر اور تقویٰ ہوگی. اگر اسے ہم بدلیں گے تو یقین مانیے حکومتوں کی پالیسی بدل جائے گی. خود دینی جماعتوں میں بدقسمتی سے یہ تصور آ گیا ہے، یہ تصور کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہی بہتر ہے، وہی اچھا ہے، باقی سارے غلط. تو پھر لوگ تعاون کیسے کریں گے؟ تصور تو یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا کام ہے، وہ بھی نیکی کا کام ہے، کرنے دیں. میں جس کام کو ٹھیک سمجھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں، میں کر رہا ہوں. ہاں جہاں ہم ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں وہاں ضرور تعاون کرنا چاہیے گا. یہ تصور آتا ہی نہیں آج ہمارے پاس میں. بھائی وہ بھی دین کا کام کرتے ہیں، یہ بھی دین، چلو ہم تصور مل کے کام کرتے ہیں، ایریا الگ ہو سکتا ہے. اس کے بالمقابل آپ دیکھیے گا بے حیائی جیسی فلمیں بنانے والے لوگ. ایک فلم ابھی حال میں نکلی مسلمانوں کے خلاف، کچھ اس میں وہ شارٹس تھے، مسلمانوں نے ذرا احتجاج کیا، پوری فلم فریٹرنٹی آ گئی صاحب، پورے فلم والے مل کر آ گئے کہ یہاں آزادی رائے نہیں ہے، ہم جیسی فلمیں چاہے اسے نہیں بنا سکتے اس ملک میں. برائی کے لیے لوگ متحد ہو جا رہے ہیں، نیکی کے لیے ہم نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا کام ہے کہ انسان جو ہے حق کا ساتھ دے اور حق بات پر وہ کھڑے ہو جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر یاد رکھیے گا اسی مشکل کام پر آدمی کے اخروی انجام کا فیصلہ ہوگا. اب چلیے آیت نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں تم پر حرام کیا گیا مردہ، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہے. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ.
ربط آیت دیکھ لیجیے گا پہلے. اس سے پہلے آیت نمبر 1 میں اللہ نے بتایا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں. اب ان کی تفصیل یہاں اس آیت میں بتائی اللہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 2 میں اللہ نے بتایا کچھ مثلا احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے. عارضی ایک حرمت والی بات آ گئی. اب یہاں اصلی حرام جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا. وہاں اللہ نے بتایا حرمت مسجد حرام میں شکار نہ کرنا. اور یہاں اس آیت میں یہ جو جانور ہے یہ ہمیشہ کہیں بھی یہ حرامی ہے, ان کو کھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. آیت نمبر 2 میں واتقوا اللہ کا ذکر تھا, اور تقویٰ کا بڑا تعلق ہے انسان کی غذا سے, کھانے پینے سے. انسان اگر حرام کھاتا ہے, حرام کی غذا اگر اس کے اندر جاتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, متقی نہیں ہو سکتا, متقی نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں بتایا, تو گویا وہاں تقویٰ کا ذکر تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے انسان حلال غذا کا اہتمام کرے, حلال غذا کھائے, حرام چیزوں سے بچے, تب اس کے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے. گویا اب اس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا. 11 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. 10 جانور ہے اور 1 عمل ہے. اور یہ چیزیں اس وقت عرب میں مروج تھیں, وہ رواج تھا ان چیزوں کا. اب آئیے ہم آیت کو شروع کرتے. حرمت ہے رے میم, اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے 2 معنی ہیں, ایک معنی حرام کے, دوسرا معنی احترام کے. یہاں حرام کے معنی میں استعمال کیا گیا, یعنی حلال کے مقابلے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا حرمت علیکم, تم پر حرام کی گئی ہے. کیا کیا چیزیں؟ اب پہلی چیز دیکھیے گا, اللہ فرماتے مائدہ, وہ جانور جو خود اپنی موت آپ مرا ہے. اس میں 2 استثناء اللہ کے رسول نے فرمائی. ایک مچھلی ہے, دوسرا وہ لیکسٹس ہے. یہ 2 چیزیں, ایک بر کی اور ایک باہر کی ٹڈی, یہ 2 چیزیں ہیں. پھر دوسری بات اللہ فرماتے والدم, خون. غالباً سورہ انعام میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی, بہتا ہوا خون حرام ہے, ورنہ کلیجی وہ بھی خون, جمع ہوا خون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے حلال کیا, اس پر خون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. پھر ولحم الخنزیر, چونکہ بات کھانے پینے کی چل رہی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خنزیر کا گوشت, ورنہ خنزیر پورے کا پورا نجس ہے, اس کی کوئی بھی چیز جو ہے استعمال میں نہیں آ سکتی ہے, سب حرام ہے وہ جانور کا. پھر چوتھی چیز اللہ فرماتے وما اہل لغیر اللہ بھی, جس جانور کو ذبح کرتے وقت میں خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ذبح کرتے وقت میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا, وہ حرام ہے. یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ جانور فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا فلاں دیوتا کی نظر ہے, یہ فلاں راضی ہو جائے, جی جنات راضی ہو جائے, یہ کچھ ہو جائے, راضی ہو جائے, فلاں بزرگ پیر صاحب راضی ہو جائے. اگر ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا گیا ہو تب بھی جو ہے اللہ فرماتے کہ یہ حلال نہیں ہوگا. اہل لغت لکھتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا وما اہل لغیر اللہ بھی, یہ اصل میں وما اہل لتعظیم لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم بڑھانے کے لیے. مثلا بادشاہ آ رہا ہے, لوگوں کو پتا چلے بادشاہ ہے, چلو 20 بکرے لوگوں کا, بادشاہ کی تعظیم ہے, حرام ہے, غلط ہے. ہاں انسان کی ضرورت ہے, 20 بکرے کاٹ لے رہا ہے, شادی ہے کاٹ لے رہا ہے, یہ اور بات ہے. لیکن کسی کی عظمت کے لیے, عظمت کے اظہار کے لیے, چاہے وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا جنات ہو, اگر انسان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ میری مدد کرتے ہیں اور میرے حال کو جانتے ہیں, اس نیت کی خاطر ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی عظمت کے اظہار کے لیے انسان اگر جانوروں کا وہ ذبح کرتا ہے تو اللہ فرماتے کہ وہ حرام ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص مرتد ہوگا اور اس کا نکاح بھی جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا, یہاں علماء نے لکھا ہے. تو یہ چوتھی چیز رہی. پھر 5ویں چیز جو اللہ نے فرمائی وہ ہے والمنخنقۃ, خے نون خاف اس کا روٹ ورڈ ہے, جس کے معنی ہے گلا گھونٹا ہوا. یعنی کسی چیز کا مثلا رسی میں پھنس گیا ہے, درخت میں اوپر سے نیچے گرا, درخت میں پھنس گیا, بیل میں پھنس گیا اور جو وہ پھاٹی جو وہ مر گیا ہو, تو وہ بھی حرام ہے. پھر 6ٹھی چیز والموخوذہ, واو خاف زال اس کا روٹ ورڈ ہے, چوٹ کھانے کی وجہ سے.
چوٹ لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا جانور، تو وہ بھی جو ہے حرام ہے۔ پھر ساتواں والمتردیہ، رے دال ای اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے ہلاک۔ متردیہ وہ جانور جو گر کر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، مر گیا ہے، وہ بھی حرام ہے ہمارے لیے، ہم اسے کھا نہیں سکتے۔ پھر والنتیہہ، نون تو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، سینگ مارنے سے جو جانور مر جائے، دو جانور لڑ پڑے آپس میں، سینگ لگ گئی، مر گیا وہ جانور، تو اب وہ جانور بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما اکل السبع، سبا سات کو کہتے ہیں، سبو یہ درندہ، یعنی وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہے، درندے نے چیر پھاڑ دیا ہے، تو اب وہ جانور بھی جو ہے ہمارے لیے حرام ہے، ہم اسے کھا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردہ، خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، پھر جو گلا گھٹ کر مرا ہے، چوٹ کھا کر مرا ہے، بلندی سے گر کر مرا ہے، یا ٹکر کھا کر مرا ہے، یا جانور کے سینگ مار کر درندے نے چیر پھاڑ کے اسے کھا لیا ہے، وہ مر گیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب ایکسپشن الا، مگر ہاں ایک ایکسپشن ہے، وہ کیا ہے؟ ما زکیتم، ذبح ہے، ذبح کے معنی میں یہاں استعمال کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس جانور کو نکال کر، حالانکہ درندے نے اسے مطلب حملہ کیا ہے، وہ چیر پھاڑ لیا، لیکن ابھی زندہ ہے، ابھی وہ مرا نہیں، تم نے اس حال میں اسے پکڑ لیا، پا لیا، تو اب اسے ذبح کر کر جو ہے وہ تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو گویا یہ سارے جانور سوائے خنزیر کے ایسی حالت میں ملتے ہیں انسان کو کہ ان کے اندر ابھی جان باقی ہے، اگر انسان ان کو زندہ حالت میں پائے، زندگی کے آثار ان میں ہے، اگر ان کو ذبح کر لے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ تو گویا الا ما زکیتم سے جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کا گوشت صرف ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے، ذبح کریں گے تو ان سے انسان کے، ان کے جسم میں جو خون ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، ورنہ جو دوسرے طریقے ہیں، اکثر طریقے، اس میں جو ہے جانوروں میں ان کے جسم کا خون جو ہے وہ ان کے جسم ہی میں رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے اندر جو ہے وہ حرمت نہیں آتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتے۔ یہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ملتی ہے ہمیں، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑوں اور میرے شکار کو روکے تو آپ نے فرمایا وہ تم کھا سکتے ہو۔ میں نے کہا اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہے مگر کھایا نہ ہو تو؟ فرمایا کھا سکتے ہو۔ ہاں اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی وہاں ہے اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ کس کتے نے اسے مارا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، مسلم کی ہے، کتاب الصید والذبح میں، اگر بسم اللہ پڑھ کر سکلایا ہوا کتے نے شکار سے خود کچھ کھا بھی لیا ہو تو پھر مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے شکار اپنے لیے کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا ہے۔ اور ذبح میں علماء نے لکھا ہے کہ جانور کی 4 رگیں، ایک غذا والی، دوسری سانس والی اور پھر 2 آس پاس والی، یہ 4 رگیں جو ہے وہ کٹنی چاہیے گا، تب جو ہے وہ ذبح وہ پورے کا پورا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ الا ما زکیتم ایک ایکسپشن دے دیا کہ یہ 8-9 جانور اگر ایسی حالت میں پائے زندہ ہے تو تم ان کو ذبح کر جو ہے ان کا گوشت تم استعمال کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، نصب واحد، نصیب اس کی واحد ہے، یعنی وہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لوگوں نے گار رکھے تھے، ان کی عبادت بھی شاید کرتے تھے، یا ذبح کر کے اس جانور کا خون لا کر جو ہے ان پتھروں پر وہ لیپا کرتے تھے، یہ ہے عرب میں رواج، اس پر وہ چھڑکتے تھے اس خون کو لے آ کر۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کا انصاب ان پتھروں پر جو جانور ذبح کیے گئے ہیں وہ بھی جو ہے حرام ہے، تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ کشف الرحمان تفسیر میں اس جگہ لکھا ہوا ہے انصاب کی تفسیر کیا ہے آج کے زمانے میں۔ اسی طرح بعض جاہل مسلمان بعض بزرگوں کے مزار پر یا بعض بزرگوں کے مکان پر لے جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں،
ظاہر ہے کہ مقصود ان مقام پر ذبح کرنے سے مقامات کی تعظیم ہوتی ہے، ورنہ کہیں بھی آپ کریں گے تو ثواب مل جائے گا آپ کو. بھائی آپ نے ثواب کی نیت کی، اللہ کے لیے کیا، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیا، اور بات ہے. لیکن اسی مقام پر جا کر کرنا ہے، فلاں درگاہ ہی پر کرنا ہے، فلاں بزرگ کے مکان ہی پر کرنا ہے، تو گویا اب مقام کی عظمت اس کے اندر شامل ہو گئی. اللہ نے دو الفاظ استعمال کیا، ذرا دیکھ لیجیے گا. وما اہل لغیر اللہ بھی، یعنی وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، یہ ایک الگ چیز. یہاں جو لفظ آیا ہے وما ذبح علی النصب، استھانوں پر جا کر، مقامات پر جا کر جو تم ذبح کرتے ہو وہ غلط ہے. اسی آیت پر صاحب تدبر قرآن لکھتے ہیں ہمارے نزدیک اس حکم میں وہ قربانیاں بھی داخل ہیں جو مزاروں اور خبروں پر پیش کی جاتی ہیں. ان میں بھی صاحب مزار اور صاحب خبر کی خوشنودی مد نظر ہوتی ہے کہ بھئی وہ خوش ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ذبح کے وقت نام چاہے اللہ ہی کا لیا جائے یا صاحب خبر اور مزار کا، ان کی حرمت میں دخل نام کو نہیں بلکہ مقام کو حاصل ہے، مقام کو حاصل ہے. پھر اسی آیت کے تناظر میں دروس القرآن تفسیر میں وہاں لکھا ہوا ہے بعض لوگوں کا خیال باطل یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. اگر یہ درست ہوتا تو ابھی اس آیت میں تو گزرا ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے جانور، وہ تو پہلے آ گیا، کسی اور کا نام لے کر آپ نے ذبح کیا، وہ تو بالکل غلط ہو گیا. یہاں آپ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں. اللہ دوبارہ ذکر کر رہا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جا کر جانور ذبح کیا جائے جس کے بارے میں ذبح کرنے والے کا خیال ہو کہ یہ جگہ بہت عزت والی دیوتاؤں کی جگہ ہے یا بڑی عظمت والی جگہ ہے، یا اگر ہم یہاں وہ کر دیں گے تو ہمیں بیماری نہیں آئے گی، یہ فلاں کام ہو جائے گا، اس طرح کی ہے. تو یہ حرام ہے اور یہی اس آیت کا مطلب ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ ہدی کے جانوروں کا ذکر تھا. ذرا دیکھیے، تقابل کر دیکھ لیجیے گا. ہدی کا جانور وہ ہے جو لوگ یہاں سے لے کر جا کے خانہ کعبہ میں اس کی قربانی دی جائے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس کے بالمقابل ایک چیز ہے انسان، وہ ہے یہ وما ذبح علی النصب. جانور دونوں ایک ہی ہے، مگر مقام کا جو فرق لے کر آیا ہے اس نے ایک کو حلال کر دیا اور دوسرے کو جو ہے حرام کر دیا. اس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، دیکھو یہ جو تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانچوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو. بقول صاحب تفہیم قرآن کے اس کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے. پہلے اس زمانے میں حبل جو ان کا دیوتا تھا بتوں کا، اس کے استھان پہ 7 تیر رکھے ہوئے تھے.